سنے آپ اتنے مغرور کیوں ہو گئے اس وقت؟ آڈیو کے بغیر بات نہیں کرتا ہوں. پیلا کرتا پہن کے انسان اتنا مغرور ہوتا ہے, اور وہ کرتا بھی جو کہ میں نے بنوا کے دیا. نہیں, یہ کرتا پہن کے بندہ بونگا لگتا ہے, لیکن مجھے آڈیو کے لیے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں بونگے لگ رہے ہیں؟ تو اور کیا. نہیں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں, بڑا اچھا. آپ کو تو سارے پوچھتے ہیں سیٹ پہ کہ آپ کو کرتے کون بنا کے دیتا ہے. نہیں, اس وقت تو آپ کہہ رہی مغرور. ہاں, میں نے اس کی بات کی ہے. اچھا یعنی نہیں, مغرور بونگا. اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, آپ چلے چلے جا رہے ہیں, چلے چلے. ارے میں مائک لینے جا رہا ہوں بابا. بھائی اب اس وقت کوئی شور نہیں ہے, مائک کی ضرورت نہیں, سوائے مسز اینتھنی ٹن ٹن کر رہی ہیں تھوڑا سا, وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں. تو ابھی مہمان آنے والے ہیں تو ہم اس لیے فٹافٹ ایک چھوٹا سا کلپ بناتے ہیں. آپ کہتا مائک لگانے میں لگتا ہے ٹائم, پھر وہ ایک پروگرام ہوتا ہے. ابھی کسی نے بیل بجانی اور ہمارا مائک ادھر ہی رہ جانا. نہیں, ایسا کچھ نہیں. اچھا, آپ نے ایسا ماتھا کبھی دیکھا ہے جو سڑک سے بڑا ہو؟ کیا بات ہے نا, میرا ماتھا کہتے ہیں وہ اچے متھے سرداراں دے تے سر وڈے سردارا دے تے پیر وڈے گوارا دے, ہے نا. لیکن نہیں, وہ تو مطلب ماتھا تو بڑا ویسے سنا ہے اچھی. ہاں, خوش بختی کی علامت سمجھا جاتا ہے. وہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن سمجھا جاتا ہے کہ خوش بختی ہے اور روشن خیالی کا اس سے. چہرے اور بدن کے اوپر نا کچھ نشانات ہوتے ہیں. تشریف لائیے ذرا, موقع دیجیے. ہاں, چہرے اور بدن پہ کچھ لوگوں کے نشانات ہوتے ہیں جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں, میرا نہیں, اس میں کیا مشاہدہ ہے لوگوں کا, وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت ساری چیزیں, انسان کے کریکٹرسٹکس, اس کی بہت سارے خاص, اس کی کمزوریاں یہ پتہ چل جاتی ہیں. ہاتھ کی لکیروں سے بھی بہت کچھ لوگ سمجھتے ہیں. میں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, لیکن اچھا میں سوری آپ کی بات کر رہی ہوں, میں نے ایک دفعہ یہ دیکھا جب میں چھوٹی تھی, میرے ابا کو تھوڑا شوق تھا ایسی کیمسٹری کا, ان کو ہر چیز کا شوق تھا, علم جفر کا بھی تھا, ان کو ہومیوپیتھک بھی پڑھنی تھی, ان کو مطلب ایک سب کچھ ہی پڑھنا تھا. خیر, تو مجھے کیا پتا, میں جب میرا ہاتھ دیکھتے تھے تو ابا عجیب اپسیٹ سے ہو جاتے تھے اور چوم لیتے تھے. مجھے پتہ نہیں ایسے ہی دیکھ رہے, سبھی کا دیکھتے تھے. تو میں نے سنا کہ میری یہ جو عمر کی لکیر ہے اب تو یہ مہندی میں گم ہوئی ہے, یہ بہت دور اتنا فاصلہ تھا, ٹوٹی ہوئی تھی. اور میرے ابا کو پتہ نہیں خیال ہوگا کہ یہ میں جلدی مر جاؤں گی یا پتہ نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں کبھی پوچھا. ہوتے 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 جب میں بڑی ہوئی کو 18-20 سال کی, تو وہ میری لائن جڑ گئی. پھر وہ ہاتھ چومتے تھے ایسے ایسے اور بس پیار کرتے تھے. میں پھر مجھے امی نے بتایا کہ شاید ایسا ان کے دماغ میں. ایک تو ہاتھ کی, میرا خیال ہے اگر کوئی لکیروں کا کوئی کانسیپٹ ہے تو ہاتھ میں کوئی زندگی کی لکیر کا کوئی کہتا شادیاں ہیں, کوئی کہتا بچے, تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے, سب انسان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے. ہاں, پھر مگر یہ کوئی علم ہے ویسے؟ لوگوں کے مشاہدات ہیں, لوگوں کے تجربات. مجھے لگتا ہے کہ پہلے زمانوں میں نا لوگ لڑکیوں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے پامسٹری لے کے بیٹھ جاتے تھے. یہ تو کالج یونیورسٹی میں نے بھی مشہور کیا کہ لائے میں آپ کا ہاتھ دیکھوں, ہے نا. تو ایسے چلو, یا میں آپ کو چوڑیاں پہناؤں عید پہ, تو چلو ذرا کلیا مڑوڑنے کا مزہ آتا ہے. ہاں, یہ کام اکثر لوگ کرتے ہیں. آپ نے تو نہیں کی کبھی عید کی رات کو ایک اسٹال لگا لیا ہو؟ بس اپنے رشتے داروں کے چوڑیاں ووڑیاں بچپن میں کرتے ہیں, لیکن ایسا کوئی. چلو ٹھیک ہے, ویسے شام بڑی سہانی ہے, ایک گانے سنا دیتے ہیں. لیکن آپ کے گانے کا تو اس سے ماحول نہیں ہے, اور دوسرا آپ کا ہاتھ مسلسل ہل رہا ہے, کیونکہ انسان کا ہاتھ ہے نا, مشین تو ہے نہیں. اور میرا کیمرہ مین گیا ہوا ہے جس کا نام بشیر ہے. میں نے تو آپ کو کئی بار کہا ہے کہ اس کو سٹینڈ پہ رکھیے. ہاں, وہ میں پلاننگ سے کروں گی تو کروں گی, بس ابھی تھوڑی کام چور بنی ہوئی. میں نے اتنا کھانا پکایا آج میں نے, کیونکہ میں نے اور روبینہ نے پکایا, اور ابھی ماشاء اللہ سے عباس بھائی اور زارا اور احمد اور سمین اور اسما رہے, تو میں صبح کی کھانا پکائی جا رہی ہوں. تو میرے پاس اس وقت اتنی ہمت نہیں ہے. چلیں پھر کچھ دیر بعد جب وہ لوگ آئیں گے تو پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے. چونی کہاں کر لی تھی آپ؟ اماں گھر پہ آئی تھی, اماں گھر آئی تھی, گوپی اماں گھر آئی تھی آپ, گوپی اماں سونے جا رہی والی تھی نا چونی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں, یہ میں نے جو لگائے تھے نا رولرز,
اور فٹافٹ اتار دیے تھے. میں نے اپنے بال ابھی دھوئے اور میں نے ہلکے سے ڈرائی کیے, وہ بھی ٹھنڈے ڈرائی سے, مطلب گرم سے, اور بس ہلکے سے ذرا ڈیمپ رہ گئے, مطلب تھوڑی سی نمی رہ گئی. میں نے کہا آج ذرا چلو باتیں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بھی لگاتے ہیں تاکہ دیکھیں تو صحیح لوگ اسی کو کسی نے اپنی گاڑی تیز چلا دی ہے اور یہاں سے گزر رہے تھے. تو یہ لگا کے دیکھتے پھر جب یہ شام تک تر جائے. اتنے بڑے سیلنسر نکال کے یہ آتے کیوں, میں شکایت کروں گی کہ بھائی یہ بائک پہ بھی جو توبہ ہے, کس طرح کے لوگ ہیں یہ, پتہ نہیں ان کو کیا مزہ آتا ہے. بچے ہی ہیں شاید, بچے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. اچھا جی یہ تو ہے بڑے والے, یہ ہیں چھوٹے چھوٹے. میرا خیال ہے کہ چھوٹے میں فرنٹ پہ لگاؤں گی اور بڑے والے میں پیچھے لگاؤں گی, ان کے پچھلے بالوں میں. یہ دیکھیں میرے ڈریسنگ ٹیبل, آپ کو پتہ ہے میری بڑی پیاری جویلری باکس ہے, اور یہ میرے ساتھ کب سے ہیں 1982 سے. ہاں میں امریکہ گئی تھی پہلی بار, جب امریکہ آئی تھی. میں کئی دفعہ کہتی ہوں میرا سے 1 سال بڑی ہے یہ الماری, اتنی کیوٹ لگتی ہے مجھے. اس کی درازیں بھی, اور مطلب اس میں میری چیزیں بھی رکھی ہیں, درازیں چل رہی ہیں, سب چل رہا ہے, اس میں انگوٹھیاں رکھی ہیں. تو یہ میں, حالانکہ میرے پاس اور بھی جویلری باکس اندر بھی رکھے, لیکن یہ میں نہیں چھوڑتی, اور مجھے بڑی ایسی اٹیچمنٹ ہے کہ اتنے سالوں سے میرے پاس ہے. خیر اچھا جناب, میں نے کیا کرنا ہے, 2 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اس لیے میں نے آپ کے لیے ولاگ بنا. تھوڑا سا ہی ایسے فلو ہوا تھا, شکر اللہ کا کہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا, مطلب 2-3 دفعہ ہوا ہے تو 2-3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن مجھے صرف پرسوں سے ہوا, تھکاوٹ ہو گئی تھی. جب اسما آئی نا اس دن میں نے کافی فٹیگ کی. وہ یہ کی کہ ایک تو بشیر رات کو ہی آیا, اس کو بھی طبیعت ٹھیک نہیں, وہ تھک کے آیا, اپنے ابا کی خدمت کر کے کھڑا تھا. تو اس دن میں نے, ایک تو میں ساری رات کو سوئی نہیں تھی, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو نہیں آئی. تو اس کے بعد 4:30 بجے تک جاگتی رہی, اور پھر میں اٹھ کے سودا لینے چلی گئی اور وہاں سے پھر میں آئی. یہ دیکھیں میں نے لگایا فرنٹ میں چھوٹے لگاؤں گی, پیچھے سے. اچھا تو پھر سارے میں نے کھانا پکایا, اور میں نے ٹوبینا نے میرے ساتھ مل کے کام کرایا, سب نے اس میں لگائی. لیکن میں نے بس ایسے ہی ہے, اتنا بھی کوئی پتھر نہیں توڑے تھے. کبھی آپ کی باڈی کہتی ہے نا شارا ریسٹ, واک پہ بھی گئی, اپنے آپ کو نہیں کیا سمجھتی ہوں, ہے نا. اللہ میں بس چلتے رکھے. صبح سلطانہ سے بات ہوئی تھی, ان کے بہت پیارے دوست کے میاں چلے گئے, بڑی اپسیٹ تھی. پھر 2-3 اور ہمارے جاننے والے تھے, بڑے تھے مجھ سے بہت, لیکن چلے گئے. بڑے چھوٹے کا تو کوئی حساب نہیں جب اللہ کی وجہ سے. تو ایسے ہم لوگ صبح بات کرے تھے کہ بس ایسی خبریں سن کے پھر دل اداس سا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہی زندگی ہے. کیا کہتے ہیں, دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجڑا بھی مر جانا. ایسی بات کہہ کے گئے بڑے لوگ کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کسی پہ آپ کو غصہ آتا ہے. ایسے ہی مطلب اللہ نہ کرے, مطلب یہ دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے زندہ ہی ہونا ہے, اپنی اولاد کے لیے اچھے نہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. بات تو یہ ہے کہ سب نے مر جانا ہے. آہستہ آہستہ سب کا ٹائم ختم ہو جائے گا. چلو بھی چھوٹے چھوٹے سامنے لگائیں. اب اللہ کرے کہ اچھی بات بن جائے. میں نے ٹیمو سے منگایا تھا, اس سے تو مجھے امید تھی کہ ہیٹ بھی لگانی پڑے گی. میں نے ڈرائر بھی ٹھنڈا یوز کیا. کبھی کبھی میں ایسے ہی کوشش کرتی ہوں کہ جتنے دن میں نہ لگاؤں اتنے دن, مطلب ہیٹ نہ لگاؤں, اتنے دن میرا بچ جائے کسی طرح. یہ بالوں کی اب کیئر کرنی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے تو اپنے بچپن میں ہیئر ڈرائر یوز ہی نہیں کیا تھا. ہمارے میرا خیال ہے 18 سال کی تھی میں, 19 کی تھی, تب آیا تھا ہیئر ڈرائر ہماری زندگی میں. اور ٹانگ وانگ, یہ آئرن تو ابھی آئی کچھ سال, 20-25 سال پہلے. تو ہمارے بال ہم ایسے ہی کر لیتے تھے, لیکن میں اس وقت بھی نا رولرز لگا کے بیٹھ جاتی تھی. تو گیلے بالوں میں رولرز لگا کے سو جاتی تھی. ہاں میں نے آپ کو بتایا, میری امی کہتی تو اس کو دیکھو, اس میں نیند آ جاتی ہے, نخرا فیشن. اور صبح بال اچھے بھرے کرل ہو جاتے تھے, جس طرح کہ اس زمانے میں ہمیں چاہیے تھے. میں اپنی پرانی تصویریں دیکھی, اس سچی بتا رہی ہوں, میں بڑی خوش ہوتی ہوں. بالکل بونگی نہیں لگتی تھی کہ میں نے کوئی خراب میک اپ کیا ہوا تھا, یا میں نے کوئی برے بال بنائے تھے, یا میں نے کوئی میچنگ نہیں کی تھی. میں نے اس وقت بھی, میرے پاس ایک بیسک سینس اور شوق تھا, تو اس میں بھی میری ایک, دیکھیں نا ہمارے اس سے پہلی جنریشن جو ہے, جیسے کہ ہماری امی, وہ ان کے اتنے پیارے بال بنے ہوتے تھے. اور میری امی کہتی کہ ہم نا وہ اسٹیل کا جو چمچہ نہیں ہوتا, اس کو گرم کر کے اس سے ہم کرلز بنا لیتے تھے. میری امی, میری خالہ, میری ممانی,
اور وہ اچھی بھلی پیاری اور یہاں کنڈل ڈال کے, اور وہ ایک کلپ سا ہوتا تھا ایسے ایسے کرنے والا. کہتی ہم تو وہ لگا لیتے تھے نا, ہمیں تو اس کا تھا, اور ان کے بال اچھے بھلے ہی تھے اور لمبے لمبی چوٹیاں تھیں. تو اسٹائل تو اس زمانے کی جو فلم ایکٹریسیں تھی وہ بھی آپ دیکھیں ان کا بھی تھا, اور وہ بھی اپنے ایسے کچھ کرتے ہوں گے, پتہ نہیں وگے بھی لگاتے تھے, مجھے یاد ہے ہیما مالنی بھی وگ لگاتی تھی, اور زیبا محمد علی والی زیبا صاحبہ جو ہے وہ بھی وگ لگاتی تھی. تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے جگاڑ تو بڑی پیاری بن جاتی تھی سب کی سب. تو یہ تو اب آیا نا سلسلہ, پتہ نہیں کیا سے کیا ہی ہے, اب تو کیا چلے اچھا بھی ہے, ایکسٹینشن بھی ہے. اور بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ سب کرنے لگے, اچھی بات ہے, کئی چیزوں کی ہمیں سپورٹ مل گئی ہے, اور پہلے نہیں تھی لوگوں کے پاس, اب آ گئی سپورٹ, تو اس سے چلے ایک آسانی ہو گئی. اب جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے پلاسٹک سرجری سے اپنا منہ بگاڑ لیا, کوئی پلاسٹک سرجری نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کئی دفعہ میں شائستہ کی کلینک پہ جاتی ہوں, اس سے کبھی اپنے تھوڑے سے یہاں سے کرا لیتی ہوں, بہت بھرتی نہیں کیونکہ مجھے موٹے موٹے نہیں چاہیے, مجھے صرف یہ لائن اچھی سی ہے, ڈیفائنڈ چاہیے. اچھا پھر کیا ہے کہ میں وائٹامن سی کی وہ لے لیتی ہوں, ٹرپے وغیرہ, جس سے کہ تھوڑا سا ذرا بوسٹ ہوتا ہے. اور ہاں کبھی کبھی میں یہاں سے بوٹاکس بھی کراتی ہوں. تو جھوٹ تو نہیں بولتے ہم لوگ, میں نہیں بولتی جھوٹ, کیوں بولوں, بلکہ وہی کہتی ہوں کہ اس عمر میں تو ضرورت ہے. بلکہ بچیوں کو میں کہتی ہوں کہ ہائی نہیں کیوں اپنا منہ چھیڑ رہی ہے چھوٹی چھوٹی عمروں میں, جب ضرورت ہوگی تو ضرور کریں, جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے فیس کو بہتر دکھانے کے لیے, اللہ خیر کرے. مطلب دوسرے دن میں نے ایک پتہ نہیں کون سا چینل ہے اس پہ دیکھا, ایک بندے کا نام میں لینا نہیں چاہتی کہ بڑا مشہور ہو جائے گا, مجھے بہت غصہ آیا, اس کی تصویر لگی ہوتی ہے اور پیچھے سے اس کی آواز آ رہی تھی. اس پہ وہ بنا رہے ہیں کہ بیچاری زیبا کس حال میں ہے اور فلانی روزینہ کس حال میں ہے, دیبا بیچاری رول گئی ہیں. ارے کوئی بھی نہیں, اللہ کی فضل سے اپنے اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے وہ تمیز سے. تو تم کہو کہ آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ قسم کرسی میں, اللہ کا شکر ہے زیبا صاحبہ تو بادشاہوں کی طرح رہتی ہے ماشاء اللہ. شبنم بھی اپنے گھر میں بڑے آرام سے, وہ بناتا ہی یہ ہے کہ فلانی کے حال دیکھیں. ارے تم کون ہوتے ہو بھائی, مجھے تو بڑا غصہ چڑھا. میں نے کہا یہ کیوں لوگوں کو ایسے کہہ رہا ہے کہ یہ بیچاریاں, کوئی بیچاری نہیں, کوئی ایسا ہے جو پریشان ہے. جیسے میں نے دیکھا تھا صابرہ سلطانہ صاحبہ کی تھوڑی سی ان کی پرابلم تھی, شریر کی, کسی نے ہیلپ بھی کی ہے تو اچھی بات ہے. لیکن یہ آپ نے اپنے پروگرام کا ٹائٹل یہ رکھا ہوا ہے کہ زیبا برے حالوں میں پڑی ہے, فلانی نے کا بڑھاپے نے یہ حال کر دیا. کیا حال کر دیا بھائی, بڑھاپا تو بڑھاپا ہے, کیا تکلیف ہے تمہیں, اور تم کیوں ٹینشن لیتے ہو ایسی گھٹیا طریقے کی ویڈیوز بنا کے. پتہ نہیں کس کس کا تھا, اور جو فوت بھی ہو گئی تھی پتہ نہیں 2-3 کوئی, اللہ جانے آسیہ کا کس کا, اور آسیہ بیچاری چلی گئی لیکن وہ امریکہ میں تھی, اپنے بچوں کے ساتھ تھی اور گزر گئی. چلو کہ جو بھی ان کی ان کو کینسر تھا. تو آپ شروع ہی سے آپ کا جو تھم نیل ہے وہی ہے فلانی برے حالوں میں ہے, فلانا برے حالوں میں ہے, اور جو برے حالوں میں نہیں ہے آپ ان کے بارے میں یہ بکواس کر کے کیوں ٹینشن لیتے ہیں. جو بہت غصہ چڑھا اس بات پہ کہ ان کی ایک گریسفل ایج ہے, وہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں. دیبا صاحبہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہیں, روزینہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہیں. اب ٹھیک ہے وہ لوگ مطلب ان کی بیٹیاں ان کا خیال کرتی ہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ بکواس کریں کہ آپ فلانی کے حال دیکھو, پھر لوگ دیکھتے کہ ہے فلانی کا کیا حال ہے. بڑی گھٹیا لوگ ہیں ایسے, مطلب کوئی بوڑھا ہو جائے تو پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ بیچارہ ہو جاتا ہے. کوئی نہیں, ہماری عثمہ گیلانی کتنی گریسفل لگ رہی ہیں غریب والوں میں, اللہ کی فضل سے وہ بھی اپنے بچوں کے پاس رہتی ہیں. جو کام نہیں کر رہا اس کا مطلب وہ بیچارہ ہے, کر لیا انہوں نے بہت کام, اب وہ آرام کر رہی ہیں یا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی ہیں, بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں. بیٹی بھی وہی ہے آسٹریلیا میں, تو ان کے بارے میں نہیں ہے. لیکن ویسے میں کہہ رہی ہوں, یا بدر خلیل ہے وہ چلی تو گئی ہے لیکن وینکوور میں اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے ماشاء اللہ. میں گئی ہوں 2 دفعہ. تو آپ یہ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں فلانا جو ہے وہ انڈسٹری چھوڑ گیا کیونکہ فلانے کے ساتھ یہ ہوا تھا. نہیں, کچھ نہیں ہوا تھا. اپنے حساب سے اپنی مرضی سے لوگ ایک ٹائم پہ آ کے ریسٹ کر لیتے ہیں. لگا نہیں ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے, جب تک کام کر رہے ہیں. جو جی ہم نے لگا لی یہ ساری کلپ, اور میں نے تو جب اس کا رزلٹ آئے گا تو میں ایک اور کلپ بناؤں گی, دیکھوں گی. مجھے لگتا ہے 2 گھنٹے تو لگیں گے کہ یہ ایسے تو نہیں ہونے والا. اللہ جانے, اللہ اچھو باندھ نہیں لانا. سائمہ چودھری کے بقول ہے, میں نے اسے کلپ دیکھا, اتنا مزہ آیا. میں کہا یہ تو بڑے مزے کا تھا. جب آپ کر رہے ہوتے تو آپ کو اتنا پتہ نہیں چلتا. اب تو لوگ بھیجتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں, میں اپنے انسٹاگرام پہ لگاتی ہوں, کبھی کبھی ٹک ٹاک پہ بھی مجھے نظر آتی ہے کلپ, تو مجھے مزے کے لگتے ہیں. سائمہ چودھری جو ملکہ رانی کے ساتھ کر رہی تھی تو اس وقت ہمیں ہنسی آتی تھی, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا کوئی ہٹی ہے. اب تو لوگ اتنا مجھے بھیجتے ہیں میسیجز کہ کیوں نہیں کر رہے وہ یہ وہ. بھائی میں کیا کروں, لوگ جو ہیں وہ
موجود ہے, اللہ کے فضل سے سب سلامت ہے ماشاءاللہ. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے, گلا دیکھا بھی خراب ہے کہ رائٹس کسی چینل کے پاس ہے اور ہمارا ڈائریکٹر ندیم بے دوسرے چینل پہ چلا گیا. اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں وہ ایک بہت انسپریشن دیتا ہے, انسپائر کرتا ہے وہ جیسے وہ کرتا ہے, ایسے کوئی نہیں کر سکتا. بس مجھے توا سے بھی آرام سے بیٹھے ہیں اپنے شوز کرنے کے لیے, تو اس لیے یہ جواب ہی سمجھے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. ہم تو چاہتے نہیں ہیں لیکن بس کبھی بات ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے, پھر بات ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے. ہائے اللہ میرا تو بات کا دروازہ کھلا رہے گا. ان چیزوں کا خیال نہیں رہا بھائی. ویسے تو میں یہاں آ کے بیٹھتی ہوں, پھر وہی سامنے سمندر نظر آتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. شکر اللہ کا. اس دن عباس بھائی, مانو, اسما, زارا, زمین سب آئے تھے, پھر ہم نے بڑا انجوائے کیا. احمد نے اور انہوں نے جا کے نیچے سمندر دیکھا, پھر گھر میں بھی بچوں کو بہت اچھا لگا. تو ابھی زمین تو یہی ہے کچھ دن کے لیے, ہماری نئی بہو, اور بچے آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے, خوشی ہوتی ہے. میری بہن بڑی پیاری انسان ہے, ایسے سینے سے لگاتی ہے اپنی بہوؤں کو. پہلے والی کو بھی لگایا تھا, چلو وہ تو ختم ہو گیا رشتہ, لیکن ابھی تک اس کی اور شادی بھی ہو گئی تو بڑے ہم خوش ہیں کیونکہ بہت اچھی بچی تھی. جو بھی میاں بیوی کے مسائل کے ہوتے ہیں مگر ہم بالکل اس سے خفا نہیں, اس نے بالکل غلط نہیں کیا. اللہ نے اس کی اور شادی بھی کرا دی تو ہم تو اتنے خوش ہیں سب. ہماری بیٹیاں بھی خوش ہیں. اسما نے اس کو اتنی دعائیں دی ہیں, اور اسما کو فون بھی کرتی ہے, ملنے بھی آئی تھی, اماں اماں کر کے بروتی بھی ہے. اسما کا تو میں کہتی ہوں جواب نہیں ہے, ایسی سانس نہیں کہیں گی. اس کی بیچ والی بہو بھی جو اوپر رہتی ہے وہ بھی اچھی ہے بچی. تو ان کے گھر میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پازیٹیو چیزیں ہیں بہت. لوگ خواہ بہوؤں میں کیڑے نکالتے ہیں تو فٹافٹ چپٹا لیتے ہیں, لاڈ کر کے اسپوائل کر دیتے ہیں. لیکن ہماری پہلی والی بہو لیلا بہت اچھی بچی تھی, اور اس نے بہت کوشش کی اور اچھا وقت گزارا. میری امی کی اتنی خدمت کی, بہت ہی پیار سے, اس سے ایکچولی بڑی سنسیئرلی کی اس نے. اب یہ بچی کی دیکھیں نا, آتے اس کو گود میں لے لیا, اور وہ بچے کو کیوں تنگ ہوں گے, اس کا دل کیوں نہ لگے گا, وہ کسی کا گھر چھوڑ کے آئے گی. اسی میں شکر ہے ہم لوگ ویسے کافی پازیٹیو سوچتے ہیں. زارا بھی اپنی سسرال کا بہت کرتی ہے, اس کی ساس اتنا پیار کرتی ہیں, ان کو ہر جگہ لے کے جائے گی اپنے ساتھ, پکڑ پکڑ کے چلائے گی. اسد کی امی کو اسی میں دیکھی تھی یاسر کے تھیٹر میں بھی وہ آئی تھی, بڑا مزہ آ رہا تھا. اپنی نندوں کے ساتھ اس کی اتنی چھوٹی والی سے تو بہت ہی دوستی ہے. تو شکر ہے اللہ کا کہ آگے سے اگلے بھی خیال کرتے ہیں. بس اگر کوئی نہیں خیال کرتے تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ اچھا ہوتا اگر, مطلب ایٹ لیسٹ بڑوں کو تو تھوڑی سینس ہونی چاہیے کہ بچے کیا گڑبڑ کر رہے ہیں, یا ہمارے بچے میں یا ہماری بچی میں کیا پرابلم ہے, بڑوں کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن بڑے جو ہے نا وہ جان کے آنکھیں میٹ لیتے ہیں, آنکھیں میٹ بن جاتی ہیں. تو جناب یہ ہے آج کا حساب کتاب. اور میں اپنی ڈریسنگ ٹیبل دیکھ رہی تھی کہ جانا اتنا سامان جمع کر لیا. مگر ایمان سے بتاؤں اچھی بات کیا ہے, میری اچھی بات, میں یوز کرتی ہوں سب کچھ چیزیں پرانی نہیں ہوتی میری. میں فٹافٹ کیا کرتی ہوں, جو تو بیس تھوڑا رہ جاتا ہے نا, جیسے کہ یہ بیس کم رہ گیا ہے, اسلام آباد لے لی تھی میں نے. یہ والا دیکھا میں اس کو پہلے ختم کروں گی پھر دم لوں گی. یہ ہے اس کا ہے, ادھر بھی میں نے کہہ رہا تھا کہ چھوٹی سی یہ مجھے کچھ پڑھنا ہونا سے میک اپ کیسے کرنا ہے. ہاں یہ لوریل کی نیوڈ ہے, یہ بڑی اچھی ہے, بہت نیچرل, نہ پتہ چلتا ہے کچھ. ابھی میں نے سے کچھ نہیں لگایا ہوا, اس سے مراد یہ کہ میں نے بیس نہیں لگائی. یہ مجھے کسی برانڈ نے بھیجی تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ ہے ایکچولی سن لاک بی بی کریم ٹائپ. انہوں نے کہا تھا ایک ڈراپ 4 ڈراپ میں لگایا یہاں پر, اور اوپر سے پاؤڈر کر لیا. یہ اتنا اچھا ہے, میں نے کہا اتنا چپٹا مجھے دے دیا, میں تو اتنا چپٹا. انہوں نے کہا نہیں جس کیلکولیشن کا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ مکس ہو جاتا ہے, اور واقعی یہ تو مکس ہو گیا. بہت گورا سا تھا یہ. میں نے کہا بھائی میں تو ذرا سا یہ دیکھیے ہلکا سا ذرا ڈارک لگاتی ہوں, مطلب جو میری اسکن کے ساتھ جاتا ہے, مگر وہ بھی لگا کے میں ایسے چھوٹے موٹے کام ہوتے تو یہ لگا کے چلی جاتا ہے. اور ایک میرے پاس یہ ہے بڑا اچھا, ان کا میں نام نہیں لکھا رہی ہوں. تو بہرحال یہ کہ یہ ڈیور کا, یہ میں نے باہر سے لیا تھا اس لیے میں ان کا نام لکھا رہی ہوں. لوکل بھی ہے مسرت کا, تو میں بہت لگاتی ہوں. میری پیاری مسرت مصباح کا میری پیاری دوست ہے, یہ بھی بہت کمال ہے. اگر ایک ہی بھارت میں یوز کر لیتی ہوں, جو ختم ہوتا ہے فٹافٹ اس کو خرچ کے فنش کر کے پھینک دیتی ہوں. دوسرا کیونکہ پرانے ہو جاتے ہیں بیس, تو ان کے اندر اسمیل بھی آ جاتی ہے, دوسرے اسکن کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اب یہ 2-3 ہے نا, میں باہر جاؤں گی تو میں یہ اس میں سے 2 لے جاؤں گی جو ختم ہونے والے, ان کو یوز کر کے پھر میں 2 نئے لے لوں گی, ایک آدھ یہاں پڑا رہے گا. تو چیزیں پرانی. اسی طرح میں کھانے کی چیزیں بھی پرانی نہیں کرنے دیتی. کل میں نے مسز اینتھنی کو ڈانٹا
اس لیے کہ اس نے 2-3 دن پہلے بڑے مزے کے بینگن بنائے تھے. اسلام آباد میں جا رہی تھی اس سے پہلے 4 دن ہوئے میں نے کھائے, بڑا مزہ آیا. تو دال چاول بھی تھی. ہاں میں نے کل کہا کہ دال چاول ختم نہیں کیا ابھی تک. کہتی نہیں, پتہ چلا وہ دال چاول سڑ گئے, گرمی بھی ہے ویسے. میں نے کہا تم کھا لیتی, گھر لے جاتی, کوئی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو اسپینڈ دس تھنگ اور یوز دا تھنگ, ڈونٹ ویسٹ اٹ. چاہے وہ میک اپ ہو, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے کپڑے ہو, چاہے جوتے ہوں. جو چیز تھوڑی سی بھی اگر مجھے لگے گی نا, جیسے اب میرے پاؤں جو ہے نا, مجھے زیادہ ہیلس میرے اب نہیں کرتی, میں پہنتی کمر میں درد ہوتی. تو میں نے جو ہائی ہیلس لی تھی بڑی بڑی, جو 5 سال پہلے تک میں 4 سال پہلے تک میں پہن رہی تھی, اگر بہترین مہنگی جوتیاں باہر سے لی, سب اٹھائی میں نے صدف کو دے دی. اس کا میرا ایک پاؤں میں ایسے اس کو رکھے رکھو کہ نہیں یہ تو میں نے کبھی پہنوں گی نہیں. جو مجھے کمفرٹیبل نہیں ہے وہ میں نے نہیں پہنا. جب میں نے نہیں پہنا فٹافٹ آگے بڑھا دیا, اور کا کچھ بھی نہیں بگڑا, مشکل سے 2 سال بھی دفعہ پہن لیا. تو یہ چیزیں ہیں کہ زندگی میں چیزیں ویسٹ نہیں کرنی چاہیے, استعمال کرنی چاہیے. کوشش کرنے میں کیا حرج ہے جب ایک چیز ایسے کرتی ہے. 2-3 میں دوا نکالے, مجھے لگا کہ اس کے چھوٹے سیکشن لینے چاہیے, اور جو میرے پاس ہیں اتنے سارے تو چھوٹے سیکشن لیں گے تو شاید اچھے کلرز بنیں گے. بھائی کسی دن ایسا ہوتا ہے اچانک, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, میں ہاتھ پہ فون لیتی ہوں کہ پپو کو فون کروں, سن رہی ایک دم سے ایسے ہی ہوتا ہے. پپو کو نہیں تو نہیں ہے, بس کیا کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں, میں نے کسی سے بتایا کہ ہاں بتایا نہیں تھا شاید. میں نے امی سے 1.5 سال اس کی آواز میں باتیں کی, امی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ وہ چلی گئی. میری اس کی آواز بہت ملتی تھی, اور بات کرنے کا انداز بہت ملتا تھا. تو امی پوچھتی تھی, نرس کہتی تھی ان کی کہ وہ امی کے لیے بات کراؤ, میں کبھی کینیڈا میں تو میں امی سے کہتی تھی ہاں جی امی جی اتنے پتہ کی ہوا, وہ ایئرپورٹ ہی بند ہو گئے کرونا کے بعد. انہوں نے بولے نہیں. امی کہتی تھی تو کہڑے جہاں چلی گئی ہیں, تو بچے نہیں یاد آتے, اور کیا بولوں کیا بولتی. مگر امی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے. کبھی کبھی ایک دم سے وہ بڑا کرتی تھی کہ اس سے میری بات کراؤں. تو شکر ہے کیمرے پہ نہیں میں کرتی تھی, لیکن آگے میرے آنسو نکل رہے ہوتے تھے. آواز میں نے بڑی ہوشیاری سے اس کی بنائی ہوتی تھی, کیا کہیں. ابھی کبھی ایک دم ماحول اٹھتا ہے کہ ہائے اللہ یہ کیسے ہے. باجی اور میں کہتے ہیں ہائے وہ تو نہیں ہے, اللہ جی معاف کرنا, آپ کی رضا ہے. مگر یہ دکھ بھولتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. چلے خیر, زندگی اسی کا نام ہے. اللہ خیر رکھے, سب نے چلے جانا. تو وہاں ملاقات ہوگی. حسین کو بھی کہتی ہوں نا, میرے ابا سے نہیں ملے, وہ بہت پیار کرتے آپ کو, وہ بھی ایسے درویش سے تھے, نقلی کپڑوں کا کوئی شوق نہ کسی چیز کا, نقلی آنے کا نکل پھرنے کا نکل گئی. کہتے ہیں وہاں ملیں گے نا, میں ان سے وہاں ملوں گی. کہاں اچھا لگے گا کہ ہمارے حصہ میرے جیسا. بس ان کو تو پھر بھی گاڑی واڑی کا شوق ہے, مگر کسی چیز کا شوق نہیں تھا بچارے. بس بیوی بچوں کے آگے پیچھے ہوتے رہتے تھے اور لکھتے پڑھنے لگتے تھے بس, اور میوزک سنتے تھے. اس کے علاوہ ان کا کوئی مطلب نہیں تھا کچھ اور, کوئی شوق نہیں تھا کسی چیز کا. کھانا اچھا کھانا ہوتا تھا, سگریٹ بہت پیتے تھے, لکھنے پڑھنے لگتے. خیر ابا کی کیا باتیں بتاؤں, ایک کے بعد ایک مزے کی باتیں. اب دیکھیں گے اس کا کیا رزلٹ نکلے گا, ہے نا. اللہ کرے تمیز کا ہی ہو کچھ, ایسے ہی نہ میں کوئی بے وقوف نہ بن جاؤں. اس لگا کے سو بھی سکتے ہیں, سافٹ ہے نا یہ. ہاں کلوزٹ روم میں بھی ایک بڑا مزے کا فیل ہوتا ہے کہ میری پرسنل اسپیس ہے, اور یہاں سے بھی سمندر بھی نظر آتا ہے. پھر میری سب چیزیں ادھر ہیں, میری جویلری باکس ہی میرا جویلری کا ڈریسر ہے, اس میں میری چوڑیاں ہیں, اور ایسے بیٹھ کے دیکھتی ہوں. پھر یہاں پہ میرے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہوتی ہوں, کپڑے بھی ادھر ہیں کافی سارے, کچھ اس طرح بھی ہیں. اور بس اچھا لگتا ہے. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے, ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگ 5 بہن بھائی تھے, ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. تو ہمیں الماریاں ملی ہوئی تھیں شروع میں جب بہت چھوٹے تھے.
اور الماری میں میرے پاس 5-6 خانے تھے. اوپر والی الماری میں جویلری, بیچ والی دوسری خانے میں کتابیں, تیسرے خانے میں بھی شاید کتابیں تھیں, اور نیچے سے ایک ڈرور تھا جو یوں بند ہوتا تھا سلائڈنگ ایسے. اس میں میری گڑیاں سجی بیٹھی ہوتی تھی, ان کے کپڑے بدلتی تھی. ان کے ایک میں ان کا بیڈ روم سجایا ہوا تھا, ایک میں ان کے مطلب کیا صوفے لگائے ہوئے تھے. تو وہ میں نے ان کا سمجھے گھر بنا دیا تھا. سو وہ چیزیں جو ہیں ان کو آرگنائز کرنا, ان کو پلیس کرنا, مجھے لگتا ہے مجھے شروع سے اس کا شوق بھی تھا اور سینس بھی تھا. پھر جب بڑے ہوئے تو اپنے اپنے بیڈ روم بھی ملے, اس میں بھی میری چیزیں, ہر چیز کا ایک اپنا طریقہ تھا. خیر ابھی تو میری جویلری وغیرہ کے ڈبے اوپر بھی پڑے ہیں, کیونکہ ذرا کچھ چیزیں بڑی بڑی ہوتی ہیں تو وہ اس میں نہیں آتی. تو لیکن یہ کہ میں نے وہاں پہ بھی اپنا بیڈ روم اسلام آباد میں تھا, اس میں ہر چیز اپنا شیمپو الگ, اپنی چیزیں الگ. تو یہ کچھ بچوں میں شروع سے سینس ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ شہرزاد یہ چیزیں کرے گی, کیونکہ وہ بھی ٹورس ہے. ٹورس کے اندر یہ ہوتا ہے, ہوم میکر بھی ہوتا ہے وہ, اور کچھ ڈسپلن بھی ہوتا ہے. تو میں اپنی تعریفیں نہیں کری, بہت بری عادتیں نہیں ہیں مجھ میں. ضدی بھی ہوتا ہے لیکن اسٹبل میرا خیال ہے اتنا نہیں ہوتا. ہاں شاید کہیں ہوتا بھی ہے, مطلب کچھ لوگوں کے لیے جیسے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے نا کہ ان کے ساتھ تو تعلق رکھنا ہی, کیونکہ وہ دکھ دیں گے, صرف دکھ اور کچھ نہیں. تو وہ پھر وہاں تو میں کافی پکی رہتی ہوں, لیکن پھر بھی بہت سی جگہوں پر آپ کمپرومائز کرتے ہی آتے ہیں, زندگی میں کرنے پڑتے ہیں. اور وہاں میرا خیال ہے کہ میں کافی فلیکسیبل رہی ہوں, جس کی وجہ سے میں نے تکلیف بھی اٹھائی, مگر اور شاید کچھ بری عادتیں اور بھی ہیں. میں الماری میں کپڑے کو گولا بنا کے رکھتی ہوں. ہاں ویسے ٹنگنے والے کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں, لیکن باقی کے کپڑے نائٹ سوٹ وغیرہ جو نا وہ چیزیں خراب ہیں. اور سنبل میں بھی یہ تھی, اس میں بہت زیادہ تھی. باجی جو ہے وہ چیزیں جما کے رکھتی ہیں. اسما نے مجھ سے سیکھا ہے, کہتی رہتی ہے جو کچھ بھی میں نے باجی سے سیکھا ہے. پہلے بہت کھلارا مچاتی تھی, اب اس کی بھی چیزیں ٹائم پہ ہر جگہ پہ بستر بنے ہوئے ہیں. اب وہ ماشاء اللہ بہت ڈسپلنڈ ہے, اور اپنے گھر میں اس نے مطلب ملازموں کو بھی سیٹ کیا تھا. لیکن شروع میں جب اس کی نئی شادی ہوئی تھی تو بہت ہی بچی تھی نا اس وقت, پہلی جب اس کی پہلی شادی ہوئی تھی تو بہت چھوٹی تھی. بچہ اس کا ادھر ادھر پھر رہا ہوتا تھا اور سب چیزیں کر رہا ہوتا تھا. تمیز یا عقل ہی نہیں تھی تب نا, بہت چھوٹی تھی. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ سب کچھ آ جاتا ہے, اللہ سکھا دیتے ہیں سب کچھ جو کرنا پڑے. باقی تو خیر زندگی ایسی ہے جس میں جو ہو گیا ہو گیا. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو انسان پھیلاوا مچائے وہ اچھا انسان نہیں ہے, یا جو انسان بہت ہی پراپر ہو وہ بہت ہی اعلیٰ انسان ہے. ایسا نہیں ہوتا. بہت سے انسانوں میں بہت کچھ اچھا ہوتا ہے, کچھ برا بھی ہوتا ہے. اس میں ان کی نیچر پہ مشکلیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جو انسان بہت اچھا کھانا پکاتا ہو یا بہت سلیقے والا ہو, اس کا مزاج بھی اچھا ہو, دوسروں کے لیے نرم دل رکھتا ہو. ہمیشہ نہیں ہوتا ایسے. کچھ چیزیں کسی میں اچھی, کسی میں کچھ چیزیں اچھی ہیں. اور ایسے ہمیں کسی کو پرکھنا نہیں چاہیے کہ فلاں تو توبہ ہے, بہت ہی گند مچاتا ہے. توبہ ہے تو آپ مچاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ وہ کرتا کیا ہے پتہ نہیں, کیا کچھ انسانوں کے لیے کر رہا ہوگا. کتنا نیک انسان ہوگا وہ, کتنا اچھا بولتا ہوگا وہ, کتنا اچھا لوگوں کو ڈیل کرتا ہوگا. یہ بھی چیزیں دیکھنے والی ہیں. بس طبیعت اچھی نہیں ہے, بولنے سے عجیب آواز آ رہی ہے اور اتنا اچھا بولنا نہیں جا رہا. لیکن آج ویسے میں فیل بہتر کر رہی ہوں. تھوڑا گلا رف ہوا ہے. میں نے کیا کیا ہے, جو گلے میں درد ہو اس دفعہ میں نے کہا میں نے نہیں کھانی اینٹی بائیوٹک. میں نے فٹافٹ ڈسپرین کے قرارے 4-5 دفعہ کی, اس سے ہی چبھن چلی گئی. شکر ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور میں ملٹھی والا قہوہ پیتی ہوں, ملٹھی ڈالی ہوں. ملٹھی میں جو شاندے میں بھی ملا لیتی ہوں وہ قہوہ, تو اس سے بھی کافی فرق پڑا ہے. اور رات کو البتہ میں نے پھر ٹائلینول کھائی تھی, کیونکہ ٹائلینول سے میرا بخار باڈی ایکس چلے جاتے ہیں, وہ چلے گئے شکر اللہ کا. باقی یہ تھوڑا سا 2-3 دن میں ہو جائے گا ان شاء اللہ. ٹھیک, واک شاپ بھی کروں گی نا تو بہتر ہو جاؤں گی ان شاء اللہ. چلے پھر ان شاء اللہ ہوتی ہے آپ سے بات, ذرا بہتر ہو جاؤ تو پھر. بہت دن سے گانا نہیں گایا, گاؤں گی ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, ہاں جی ذرا ادھر تو آئیے, ادھر آئیے. میں نے ایک تجربہ کیا ہے. کیا؟ یہ میں نے رولرز منگائے تھے اور میں نے یہ لگائے تھے, اور میں نے کہا تھا دیکھتے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ میں ہیٹ سے بچنے کی کوشش میں یہ تجربہ کر رہی ہوں کہ بھائی کیسے لگ رہے ہیں. یہ تو بلولو بلولو قسم کے کلر. ہاں یہ وہ ٹیمو سے آئے ہیں نا. میں نے کہا ویسے ابھی بھی میں نے اس کو اتنا ٹائم نہیں دیا جتنا آپ کے دینا شاید چاہیے. پتہ نہیں رات بھر لگانے پڑتے ہیں, تو بھی تھوڑے سے بال گیلے ہیں. یہ لگا کے سونے نہیں ہے, مطلب تاکہ ہیٹ نہ لگے.
اچھا تو کسی دن رات کو لگا کے سو گئی, پھر دیکھتی ہوں ابھی تو پتہ نہیں کیا بن رہا ہے تو کیا نہیں. میں نے کہا تھا اپنے دیکھنے والوں کو کہ میں کھولوں گی آپ کے سامنے, ہاں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چلو ان سے اٹھا لے کے بعد میں تو ہوا مشکل سے کام لگ رہا ہاں ہے. نہیں مشکل تو اس طرح ہے کہ وہ اب ان کو اصل میں جب یہ گرل ہو جاتے ہیں نا پھر ان کو کرنا کیسے مینج, وہ ایکچوئل کام ہے کہ ہے یہ نہیں کہ خالی کلاس ہو گئے تو پھر بیٹھ گئے, اس کے بعد اس کے بال سیٹ ہوتے ہیں. اور وہ تو آپ کے تو ماشاء اللہ گھنگرے والے بال تھے, ہاں ہم تو یوں کر کے کبھی تھے اسما کی طرح گھنے گھنے بال تھے, ابا کے بھی ویسے تھے. اور شاید کروں آپ کو رولز اتارنے ہیں چلو نہیں ایسے کر کے ڈھکنا کھولتے ہیں, ڈھکنا کھولتے یہ ہیں ڈھکنا ہے نا نہیں کوئی مشکل ہے, اس لگا بال ٹوٹیں گے. نہیں ٹوٹے گا, یہ ایسے کھولا اس کو کھولا ہاں جیسے وہ کلفی نہیں نکلتی تھی وہ کلفا جو بیچنا ہے اس شکل کا. ہاں اٹس لائک کلفا. ہاں کھل گیا نا, اتنا مشکل نہیں ہے. آپ تو اتنے مشکل کام کرتے ہیں, پروڈکشن ڈائریکشن میں نے رائٹنگ, کون سے پٹھے ہاتھ سے شے پھٹے اٹھائے. مطلب ویسے سب ڈائریکٹرز ہی محنت کرتے ہیں. میں کسی کو کہہ رہی تھی کہ اچھا ڈرامہ بننے میں بھی محنت لگتی ہے, برا ڈرامہ بننے میں بھی محنت لگتی ہے, کیونکہ محنت تو محنت ہے, گرمی میں کام کرنا ہے, کھڑے رہنا ہے. کوئی جو برا ڈرامہ مثال کے طور پہ بناتا ہے وہ لیٹ کے تو نہیں بناتا. برا کوئی بھی نہیں بناتا. میں بات کر رہی ہوں کہ اگر کسی کو اچھا نہیں لگ رہا کوئی وہ ڈرامہ, کسی کو اچھا نہیں لگے ہاں وہ ایک الگ تو بات اس میں یہ ہے کہ محنت تو اگلے بندے کی ہے نا, آپ کے مطلب کا تو نہیں. اگر فرض کرو کسی کے مطلب کا نہیں ہے تو بیٹھ کے اس کے اوپر ہاں وہ کرنا کہ اس میں یہ تھا اس میں وہ تھا, آسان تو نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں جی فلانے نے کیا لکھا تو فلانے نے کیا ڈائریکٹ کیا تو فلانے, جب دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. یہ بات تو خیر میں کیا بولوں, اب تو ہمارے دوستی کرتے ہیں سارے ریویوز اور ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ کام کیسا ہے. اچھا جی اب میں دیکھ لیں یہ کیا ہوا ہے, اب یہ دیکھیے کیا جی یہ دیکھیے یہ کون ہے یہ کون ہے نا والوں کا جھگڑا پٹاخہ پھوٹ گیا, والوں کا پٹاخہ پھوٹ گیا. لیکن ابھی آپ دیکھیں میں کرتی کیا اس کو میں صحیح سے کچھ مینیج کرتی ہوں. اور اتنا تو لیکن ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ اس کا مجھے مزہ نہیں آیا کیونکہ میں نے اس کو ویسے کوئی فرق نہیں مجھے فیل ہوا آپس میں. جواب ہی دے دیتا پایا نہیں مجھے ایسا لگا بالکل ہی جواب دے دیتا ہے. دیکھو نا اس طرح نہیں مجھے ایسا نظر آیا کہ کچھ نہیں کخ نہیں بنا, فرٹے منہ ہے اس کا, کیا کریں. چلو خیر ہے, ہم اپنے بالوں کو اپنے طریقے سے کچھ کر لیتے ہیں. یہ ہے بنانا کلپ, یہ بڑا مجھے پسند ہے. بنانا کلپ جی اس کو کہتے ہیں بنانا کلپ, اس سے بال بنائے جاتے ہیں. کسی کو بنانا کلپ. ہاں کسی کو. چلے جی میں نے آپ کو اپنا ایڈریس دکھا دیا جو کہ اتنا مزے کا نہیں تھا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ابھی تھوڑے سے ویسے ہی. یہ صرف آپ نے اتنا دکھانے کے لیے ہاں اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھوں میں اس سے کیا ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا بکواس. تو جتنے سافٹ سے ہیں اور جتنے نہیں میں ہاروں گی نہیں, میں رات کو لگا کے سوؤں گی اور ایک دن بتاؤں گی. وہ ٹھیک ہے جانے, لیکن یہ جس طرح کلفی کی طرح مجھ سے پوچھ لیتی ہیں ایسے ہی کہ یہ کوئی کام کرے گا نہیں, دیکھیں کس طرح. بس I can't say anything. خدا حافظ.